ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں توقیر الحسن رحمان صاحب، ریجنل مینیجر لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے جبلی لائف انشورنس سے۔ السلام علیکم سر، کیسے وعلیکم ہیں؟ السلام ابراہیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ سر آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کون کون سی پروڈکٹس پر زیادہ تر کام کر رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے یہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ صرف بینکنگ کو ہی سمجھ رہی ہے کہ اسلامک بینکنگ ہے۔ اسلامک بینکنگ کے علاوہ بھی کئی اور پروڈکٹس مارکیٹ میں موجود ہیں، جیسے کہ ایکویٹی مارکیٹ میں آپ کے پاس کراچی میزان انڈیکس ہے، اسلامک میوچل فنڈ ہے، اسلامک تکافل جس کو اسلامک انشورنس کہتے ہیں، تکافل کی پروڈکٹ موجود ہے۔ یہ کئی پروڈکٹس مارکیٹ میں جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ بینکس کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے اسلامک پروڈکٹس آف اسلامک بینیفٹس پرووائڈ کر رہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، آج کل ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ تکافل ہے، تکافل کی پروڈکٹ اویل کر لیں اور تکافل کو دیکھ لیں۔ سر تکافل، واٹ از تکافل ایگزیکٹلی، تھوڑا سا بتائیں ایکچولی اس کے بارے میں۔ دیکھیں آپ بینکنگ انسٹیٹیوشنس میں تو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جب اسلامک سسٹم ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا تو انشورنس کی سروسز ملتی تھی۔ انشورنس از اے فائنینشیل رسک ٹرانسفرنگ میکانزم، فرسٹ تو پہلا اسٹیپ یہ ہے۔ تو فائنینشیل رسک کو میٹیگیٹ کرنا تو اسلام کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر ہے۔ سنن ترمیزی میں آپ کے پاس ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا کہ اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں۔ دیٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ کو پہلے باندھیے اور باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کیجیے، یعنی کہ توکل تو اللہ پہ کرنا ہے، اسباب کو بیس بنانا ہے اور سیفٹی میجرز آپ لیں گے، سیفٹی میجرز بھی دیکھنا ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ تھی، لیکن ہمارے پاس جب اس کے اسلامک ریپلیسمنٹ آئی ہے کنونشنل انشورنس سے ہٹ کے، تو یہ پروڈکٹ بیسیکلی آپ کو شریعہ کمپلائنٹ وے سے فائنینشیل پروٹیکشن دیتی ہے۔ اس کے دو میتھڈز ہیں، ایک آپ کے پاس جنرل ایسیٹس، جنرل تکافل بھی ہوتی ہے جو ایسیٹس کو کور کر رہی ہوتی ہے، اور ایک لائف یعنی کہ فیملی تکافل کو بھی کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی فیملی کی فائنینشیل پروٹیکشنز بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ کنونشنل مارکیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جتنے امپورٹ ایکسپورٹ ہیں وہ وداؤٹ انشورنس پہلے نہیں ہوتے تھے۔ اب جو لوگ شریعت کے حساب سے اپنے کاروبار کو کرنا چاہتے تھے ان کے پاس یہ آپشن موجود نہیں تھا، لیکن اب آپشن موجود ہے۔ جو لوگ فیملی کے اپنی پروٹیکشن دینا چاہتے تھے، جیسے کہ میں آپ کو بخاری کی حدیث کا ایک ریفرنس دے دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے سارا مال جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ اور پھر آخر کے جو ہے، کیونکہ اس کو میں کنسائز کر کے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اپنے بعد اپنی اولاد کو غنی چھوڑو نہ کہ فقراء، یعنی کہ 1/3 آپ پہ بات ہوئی، اور پھر کہا کہ اپنے بعد اپنی اولاد کو غنی چھوڑو نہ کہ فقراء۔ تو دیٹس اے پارٹ کہ آپ اپنی فیملی کے پیچھے بیک اپ پلان کریٹ کریں۔ تو یہ دونوں چیزوں کا بینیفٹ جو ہے اب شریعہ کمپلائنٹ تھرو فائنینشیل پروڈکٹ کے صورت میں اسلامک تکافل جو ہے وہ اب اویلیبل ہے پاکستان میں الحمدللہ۔ سر ایک اور سوال میرا، اور آخری سوال، کہ سیلانی آپ کی نظر میں کیا امپیکٹ پیدا کر رہا ہے؟ سیلانی کا گول ہے کہ اس سوسائٹی کو ربا فری کرنا ہے، اس بینکنگ سیکٹر کو ربا فری کرنا ہے، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو ایک میں اس کو تھوڑا سا جنرل پرسیپشن سے ڈیولپ کرتا ہوں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، اس کی بلیف جو ہے فائنینشیل سسٹم کا پیسے کے ساتھ، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ لے رہے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں، اور لوگوں کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ اسلامک کے نام پہ تو آپ فری میں پیسے دے دیں۔ یہاں پہ سمجھنا ایک بہت ضروری ہے کہ فائنینشیل سسٹم کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جو ہے وہ کارپوریٹ فائنینشیل سسٹم ہے جو بزنس کرنے کے لیے آ رہا ہے، جیسے اسلامک بینکنگ وہ بزنس کے لیے موجود ہے، تو بزنس ٹرانزیکشن کریں گے۔ دوسرا جو ہمارے یہاں بہت بڑا گیپ ہے وہ ہے سوشل فائنینشیل سسٹم کا، جس کے اندر آپ سماجی کام کر رہے ہوں گے۔ اس کے اندر سیلانی کا جو بہت اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے، ان کو سہولتیں فراہم کر رہا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہے، ان کے شعور میں، ان کے علم میں اضافہ کر رہا ہے، اور ساتھ صرف اضافہ نہیں کر رہا بلکہ وہ سہولتیں بھی پرووائڈ کر رہا ہے۔ اگر آپ صرف باتیں کر رہے ہوں لیکن پلیٹ فارم نہ دیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اگر ایک رکشہ ہے اور آپ نے زکوٰۃ کے پیسے آئے اور ایک مستحق آدمی کو روزی بنا کے دے دیے تو دس از اے سوشل بینیفٹ۔ اچھا، اب اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا ہے، تو دس از اے پازیٹیو سائڈ آف سیلانی کے لانگ ٹرم پہ ہم دیکھیں تو سوسائٹی کی کنورژن کے لیے یہ ایک بیک بون اور ایک بیس ہے جو کہ آگے جا کے بہت اچھا پرفارم کرے گی۔
بہت شکریہ توقیر الحسن صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر, یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جزاک اللہ. تھینک یو, جزاک اللہ, السلام علیکم.